السلام علیکم۔ امریکہ کی غلطیوں اور بلنڈرز کا نتیجہ تھا، اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتوں کی ناکامی کا نتیجہ تھا، افغانستان اور خطے میں جاری پراکسی وارز کا نتیجہ تھا، یا پھر کچھ ممالک کے ڈبل گیم کا نتیجہ تھا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خود افغان طالبان نے بھی قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہیں۔ بہرحال اس جنگ میں کسی کا بھی حصہ ہو سکتا تھا اور کسی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا کوئی کردار نہیں تھا۔ نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن افغانستان میں شہید ہوا ہے، نہ جماعت اسلامی کا ہوا ہے، نہ JUI کا ہوا ہے، نہ کسی اور جماعت کا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر افغان طالبان کی فتح کے بعد ایک جشن کی فضا محسوس ہو رہی ہے، اور میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرو گورنمنٹ اینکرز ہیں یا تجزیہ کار ہیں یا پھر جو ہمارے دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے یہ افغان طالبان کی نہیں بلکہ پاکستان کی فتح ہے۔ یقیناً افغان طالبان کی فتح سے پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہوگا اور ہوگا کہ وہاں پہ انڈیا کا اثر و رسوخ جو پہلے تھا وہ کم یا نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو جشن منایا جا رہا ہے جن حلقوں کی طرف سے، وہ نیک جذبے کے ساتھ یہ کر رہے ہوں گے، حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ یہ کر رہے ہوں گے، انڈیا کی نفرت میں یہ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جشن منانا کئی حوالوں سے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ جب یہ لوگ طالبان کی فتح کو اپنی فتح یا پاکستان کی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں تو اس پہ خود افغان طالبان بھی ناراض ہوتے ہیں۔ افغان طالبان کو افغانستان کے اندر یہ طعنہ دیا جاتا رہا کہ وہ پاکستان کے زیر اثر ہیں یا وہ پاکستان کے ہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ افغانوں کی نظروں میں اپنے آپ کو انڈیجنس اور خود مختار ثابت کر لیں۔ تو جب پاکستان کے اندر کچھ لوگ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یا پھر اخباروں میں لکھ کے اس سب کچھ کو پاکستان کی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں تو وہ خود افغان طالبان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لڑے افغان طالبان ہیں، مرے افغان طالبان ہیں، ان لوگوں نے اپنے عزیزوں کو قربان کیا ہے، گوانتانامو اور بگرام کی جیلوں میں رہے ہیں، اور اب اگر اس کا کریڈٹ پاکستان میں کوئی لینا چاہتا ہے تو افغان طالبان اس کو اپنے ساتھ زیادتی تصور کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ اس طرح کی گفتگو کر کے وہ افغان طالبان کو خوش کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں ان کی ایک احمقانہ سوچ ہے، کیونکہ بذات خود اس سے طالبان بھی خوش نہیں ہوتے۔ دوسرا، گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے اپنی ناکامیوں کے لیے پاکستان ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور ٹھہراتا رہا ہے، اور افغان حکومت اس وقت کی جو تھی وہ حامد کرزئی صاحب کی تھی یا پھر اشرف غنی صاحب کی تھی، وہ بھی پاکستان کو الزام دیتی رہی۔ امریکہ اور افغان حکومت کے اس الزام تراشی میں یورپ اور برطانیہ جیسے ممالک بھی ان کے ہمنوا رہے۔ صرف چین تھا کہ جو پاکستان پہ یہ الزام نہیں لگا رہا تھا، یا روس نے اس حوالے سے پاکستان کو الزام تراشی کا نشانہ نہیں بنایا۔ اب اس وقت تو امریکہ کو زیادہ غصہ ہے اشرف غنی پہ اور اشرف غنی کے ساتھیوں پہ، اس لیے جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں بھی انہی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ اس وقت اپنے اپنے ملک کے اندر امریکہ میں سبکی ہو رہی ہے، اور امریکہ میں شدید تنقید ہو رہی ہے جو بائیڈن پہ، اور برطانیہ میں وہاں کے وزیر اعظم پہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح یورپ میں ان ممالک کے سربراہانی حکومت شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ تو اس وقت ان کو ایک تو اپنی پڑھی ہوئی ہے، دوسرا جب تک امریکی افواج اور ان کے ترجمانوں وغیرہ کا مکمل انخلا نہیں ہو جاتا تو امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کے محتاج ہیں۔ لیکن جو سبکی امریکہ کو اٹھانی پڑی ہے اور اس کے اتحادیوں کو اٹھانی پڑی ہے، اس کے لیے وہ کسی کو قربانی کا نشانہ ضرور بنائیں گے، قربانی کا بکرا ضرور بنائیں گے۔
اب ظاہر ہے کہ افغانستان میں تو دوبارہ وہ کبھی وہ حماقت نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہ افغانستان جیسے ملک میں اگر وہ اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں یا پھر دیگر عالمی فورمز کو استعمال کرتے ہیں تو افغانوں کو اور بالخصوص طالبان کو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ بات obvious ہے کہ وہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہیں گے اور سارا ملبہ وہ پاکستان کے کاندھوں پہ ڈالیں گے۔ پھر بدقسمتی سے ماضی میں بھی ہماری حماقتیں کچھ کم نہیں ہیں، مثلا ہمارے وزیر اعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا ہے، اسی طرح جنرل حمید گل صاحب کا مشہور زمانہ بیان ہے کہ ہم نے سوویت یونین کے خلاف CIA کے پیسوں سے جنگ لڑی اور اب CIA کے پیسوں سے امریکہ کو شکست دیں گے۔ پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک MPA کڑا ہو گیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور انہوں نے طالبان کی فتح پہ جشن منایا۔ کل PTI کی ایک اور خاتون نے یہ کہہ دیا کہ طالبان اب ہمارے لیے کشمیر بھی آزاد کرائیں گے۔ تو ایک طرف اس حکومت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل ہیں وہ جا کے امریکہ اور مغرب کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم اس جنگ میں آپ کے اتحادی تھے، ہم نے آپ کی اتنی مدد کی ہے، ہم نے اتنی جانوں کی قربانیاں دی ہے، آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اتنا معاشی نقصان اٹھایا ہے۔ اور دوسری طرف اس ملک کے وزیر اعظم اگر اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے چکے ہوں اور ادھر سے طالبان کی فتح کا اور امریکہ کی شکست کا جشن منایا جا رہا ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا غصہ پاکستان کے خلاف کس لیول تک جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی عجیب تضاد ہے، وہ یہ کہ پاکستان بطور اسٹیٹ 9/11 سے لے کے آج تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اتحادی اور فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر اتحادی تھا۔ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیے، پاکستان نے امریکہ کو رستے دیے۔ اب اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی ہے تو ایک لحاظ سے تو یہ پاکستان کی بھی شکست ہے، تو پھر تو پاکستان میں بھی امریکہ کی طرح ماتم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہم الٹا جشن مناتے ہیں تو ایک دنیا حیرانگی کا اظہار کرتی ہے کہ بھئی امریکہ کا اتحادی ہو کے آپ لوگ جشن کس بات کا مناتے ہیں، اور دوسرا اس سے پھر اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا اتحادی ہو کے اس کے مخالفین یا طالبان کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس لیے اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ جشن منانا یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لیے یہ ایک ایک بیان مستقبل میں جا کے پندے ثابت ہو سکتے ہیں۔